پہلی شرط یہ ہے کہ عقل و بلوغ، ایک آدمی عاقل ہے، بالغ ہے، وہ کسی پر تہمت لگائے تب ان پر سزا نافذ ہوگی۔ اب اگر عاقل آدمی نہیں ہے، پاگل ہے، اسی طرح بچہ ہے، وہ کس پر اس طرح زنا وغیرہ کا تہمت لگائے تو اس پر یہ حد جاری نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم شرط ہے کہ عقل اور بلوغ ہو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سے ایک کام سرزد ہو جاتا ہے، وہ عاقل و بالغ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے یہ کام کیا، ضرور ہم ان پر سزا نافذ کریں گے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، جب ایک آدمی میں عقل اور بلوغ نہیں ہے تو شریعت کی طرف سے وہ مرفوع القلم ہے، شریعت اس پر سزا نافذ نہیں کرتی، تو ہم کون ہے کہ ان پر سزا نافذ کرے؟ جیسے چند دن پہلے تلمبہ پنجاب میں ایک آدمی نے قرآن کو جلا دیا۔ جب قرآن کو جلایا تو جو لوگ تھے انہوں نے اس کو پکڑا، سب سے پہلے تو اسے مارا پیٹا، اس کے بعد اس کو جلا دیا، پھر درخت پر لٹکا دیا۔ جب بعد میں تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کئی سال سے وہ آدمی پاگل ہے، اس میں عقل ہے نہیں ہے، اس میں عقل ہی موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیے ایک آدمی سے بالفرض اگر اس طرح گستاخی ہو جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ اسے سزا دے۔ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حکومت تو سزا ہی نہیں دیتی۔ حکومت اگر سزا نہیں دیتی تو حکومت خود مجرم ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، لیکن ہمیں اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ ہم جو حکومتی معاملات ہیں اس میں مداخلت کریں، خود قانون اپنے ہاتھ میں لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ بالفرض اگر اس میں عقل بھی موجود تھا تب بھی شریعت نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ آپ خود قانون ہاتھ میں لیں۔ دوسری بات یہ ہے اگر اس میں عقل بھی موجود تھا، اگر ہم سزا دیتے ہیں تو اتنا سزا دینا چاہیے جتنا اس نے گناہ کیا، چلو اس کو مارو، لیکن پھر اس کو مارنے کے بعد قتل کرنے کے بعد اس کو لٹکانا اور پھر اس قسم قسم کے سزائیں دینا، اس کے ہاتھوں کو کاٹنا، اس کو مسلح کہا جاتا ہے۔ شریعت نے تو اس سے منع فرمایا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ہے وہ پاگل، سارے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ وہ پاگل ہے تو وہ مرفوع القلم ہے، شریعت ان سے انتقام نہیں لیتی، تو تم کون ہو کہ انہیں اس طرح سزا دیتی ہو؟ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اس طرح واقعات کی وجہ سے یہ جو دوسرے لوگ ہیں مغربی ممالک میں رہتے ہیں وہ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، اور اسلام کا ایک بھیانک چہرہ وہ مغربی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام ان چیزوں کا حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو جلاؤ، لوگوں کو لٹکاؤ۔ جیسا کہ سیالکوٹ کا جو واقعہ تھا اس میں ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا، اس نے ایک سٹیکر اتار کر نیچے پھینک دیا تھا، صفائی کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا گیا تھا، گستاخی کی وجہ سے نہیں، لیکن ذاتی دشمنی کی وجہ سے اسے مارا پیٹا جلا دیا، پھر بعد میں کہا کہ اس نے گستاخی کی۔ تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ عقل اور بلوغ، ایک آدمی میں عقل ہے، بالغ ہے، اور وہ کسی پر اس طرح تہمت لگائے، الزام لگائے تو انہیں سزا